ویلکم بیک ناظرین. اچھا قاری صاحب، پچھلے دنوں یہ باتیں سنی جا رہی تھی کہ ایم ایم اے کو دوبارہ سے ریوائیو کیا جا رہا ہے، کچھ میٹنگز بھی ہوئی لیکن وہ سلسلہ چلا نہیں، کہیں ختم ہو گیا. اصل میں اس میں کثر یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب حکومت میں شامل ہیں اور ہم حکومت کے خلاف اپوزیشن میں ہیں. ہم اسٹریٹس پہ بھی آتے ہیں اس کے خلاف، ان کی بدعنوانیوں کی بھی بات کرتے ہیں. یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ حکومت میں ہوں اور ہم اپوزیشن میں ہوں، ہم حکومت کی مخالفت میں بات کریں اور دونوں کا ایک اتحاد بن جائے. اس لیے ہم نے ان سے یہ گزارش کی ہے کہ آپ حکومت چھوڑ دیں، اپوزیشن میں آ جائیں تو ایم ایم اے بحال ہو جائے گی. اس کے لیے وہ میٹنگ کے اندر وعدہ کر لیتے ہیں کہ میٹنگ ختم ہونے کے بعد وہ پھر حکومت کے پاس چلے جاتے ہیں، ان کو کہ نہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے آپ کو چھوڑنے کا. اس لیے وہ جو اگلی میٹنگ کا فیصلہ ہوا تھا، یہ اصل میں دعوتوں کے ذریعے سے ہوتا ہے کہ ایک پارٹی دعوت دیتی ہے دوسری. تو وہ صاحبزادہ ابوالخیر زبیر صاحب ہیں جے یو پی کے، انہوں نے کہا جی میں تو اس وقت دعوت دوں گا دوسری میٹنگ کا کہ پہلے سے یہ طے ہو جائے اور مولانا فضل الرحمان صاحب اسی میٹنگ کے اندر حکومت سے نکلنے کا اعلان کر دیں اور جو دوسری پارٹیاں ہیں وہ ایم ایم اے کی بحالی کا اعلان سائملٹینیسلی. کہ یہ فیصلہ پہلے سے نہیں ہو جاتا تو میں دعوت نہیں دوں گا. اچھا قاری صاحب، یہ پرسیپشن بھی ہے کہ ایم ایم اے پہلے بھی بہت افیکٹو ہو سکتی تھی لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو ایک شخصیت اس کے اندر موجود رہی اور اب بھی چونکہ موجود رہی، ان کے چونکہ تعلقات گورنمنٹ سے رہے، جب مشرف دور تھا تو ان کا مشرف صاحب کے ساتھ بھی تعلقات تھے، تو ہمیشہ ایم ایم اے جب کبھی سٹینڈ لینے کے لیے نکلی یا اس نے سوچا تو اس کو جو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا وہ خود مولانا فضل الرحمان صاحب کی شخصیت نے ہی پہنچایا. اس لیے اگر ایم ایم اے چاہتی ہے کہ ایم ایم اے ایک سٹرونگ ایک اپوزیشن کے طور پر یا ایک اچھا موقف لے کے سامنے آئے تو وہ مائنس فضل الرحمان جو ایم ایم بنے گی وہ سب سے بہتر ہوگی. ویسے جی یہ بات آپ کی کسی حد تک درست ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ایم ایم اے کے بہت ایکٹیو پارٹنر تھے اور ان کے بغیر اور جمعیت علماء اسلام کے بغیر ایم ایم اے جو ہے ادھوری ہوگی، وہ ویسے برائے نام ایم ایم اے ہوگی. جماعت اسلامی اور جے یو آئی، یہ مولانا فضل الرحمان صاحب والے جے یو آئی، اس کے بغیر کوئی اتحاد جو دینی جماعتوں کا ہوگا اس میں وزن نہیں ہوگا، کیونکہ وہ صوبہ سرحد اور بلوچستان ہی بڑا گڑھ ہے دینی جماعتوں کا، اور وہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب مولانا فضل الرحمان صاحب اس میں موجود ہوں. تو اس لیے ان کے بغیر چلانا ادھوری ایک ایم ایم اے ہوگی. ان کے بغیر تجویز بھی آئی تھی کہ جی ان کے بغیر یہ آپ بحال کر دیں اور جب یہ وہاں سے فارغ ہو جائیں گے حکومت سے تو پھر آ کے جوائن کر لے، لیکن اس تجویز کو بھی کوئی کسی نے اہمیت نہیں دی. یعنی اسی طرح سلسلہ بھی چلے گا؟ فی الحال کوئی امکان نہیں ہے، اگر وہ وہاں پہ موجود رہیں تو فی الحال کوئی امکان نہیں ہے. اچھا کیسے آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ پاکستان کے اندر چونکہ جماعت کو ووٹ اس لیے نہیں ملے کہ یہاں کا ایک ایسا سسٹم ہے کہ جو ووٹر جو ہے وہ اس کو ووٹ دیتا ہے جس کے جیتنے کے امکانات ہیں، جس سے اس کے مفادات وابستہ ہیں. آپ بات کرتے ہیں رائٹ کی، تو یہ جو سسٹم کی خرابی ہے، یہ جو ہمارا جو الیکشن کا سسٹم ہے جس کے تحت ہمیشہ میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ تر وہ لوگ آ جاتے ہیں جو جاگیردار ہیں، جو فیوڈل ہیں، اور ایک جو میڈیوکر آدمی ہے، جو ایک درمیانے طبقے کا آدمی ہے یا کوئی درست بات کرتا ہے وہ اوپر نہیں آ سکتا. سسٹم ٹھیک کیسے ہوگا؟ ایسے جی یہ جو کیفیت اس وقت ہے، یعنی میں جس مجلس میں بیٹھتا ہوں تو لوگ ملک کے مستقبل کے بارے میں تشویش میں مبتلا ہیں اور یہی پوچھتے ہیں جی مستقبل کیا ہوگا، ملک رہے گا بھی کہ نہیں رہے گا. ایک بہت ہی یعنی ہر مجلس میں یہ سوال اٹھتا ہے. اور جو دہشت گردی ہے، جو اس وقت قتل و غارت گری ہے اور خون ریزی ہے اور لوگ ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہیں، اس کی وجہ سے لوگوں کی اندر ایک بہت انتہائی تشویش پیدا ہو گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تشویش جو لوگوں کے اندر ہے اور آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، یہ کسی وقت بھی کسی بڑی تحریک کا ایک حصہ بنے گی اور اس کے نتیجے میں ایک اچھی قیادت ابھر کر آئے گی. ہمیشہ اچھی قیادت وہ ایک انقلاب کے ذریعے سے آتی ہے اور وہ انقلاب اسی وقت نمودار جب عوامی بیداری پیدا ہو جاتی ہے. وہ پھر انتخاب کے ذریعے سے بھی آ سکتی ہے، لیکن جو اس وقت اور خونی انقلاب کے ذریعے سے کوئی اچھی تبدیلی نہیں آئے گی. انقلاب کی باتیں تو باقی لوگ بھی کر ہی رہے ہیں. خونی انقلاب سے نہیں آئے گی.
یہ ایسا انقلاب کہ لوگوں کے اندر بیداری ہو اور لوگ اپنی اچھی قیادت کو سب پہچان لے. ورنہ اس وقت جو صورتحال ہوئی تھی ہے کہ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جی کون جیت رہا ہے اور میری جو ذاتی معاملات ہیں اس میں کون میرا مددگار ہو سکتا ہے. تو اس طریقے سے کبھی کوئی اچھی تبدیلی نہیں آئے گی. اچھا کیسے پاکستان جو ہے اس وقت دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے. ابھی لاہور میں امام بارگاہ کے باہر جو جلوس پر ایک بم دھماکے ہوئے، اس سے پہلے داتا صاحب کا واقعہ ہوا، ابھی کوئٹہ میں واقعات بم دھماکے کے واقعات ہوئے، اس سے پہلے کراچی میں، اور یہ مسلسل ایک سلسلہ جو ہے کافی عرصے سے چلا آ رہا ہے. کہا جا رہا ہے، یعنی حکومت کا موقف یہ ہے کہ اس کے اندر جو لوگ ملوث ہیں، جو ان کو ایکسٹریمسٹ ہیں، ایک نقطہ نظر رکھتے ہیں اسلام کا اپنا اور وہ انفورس کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے وہ عام لوگوں کو یہاں ٹارگٹ کر رہے ہیں. ویسے جی نقطہ نظر اسلام کا رکھنے والے کوئی نہیں ہیں. یہ باہر کے ایجنٹ ہیں جو پاکستان میں افراتفری پھیلانا چاہتے ہیں. یعنی بم دھماکوں سے کیسے کوئی انقلاب آ جائے گا، کوئی اپنا نقطہ نظر جو ہے مسلط کر لے گا. وہ تو نفرت کا نشانہ بن جاتے ہیں جو لوگ بموں میں ملوث ہیں. یہ ایک محدود طبقہ ہے جن کو انڈیا استعمال کر رہا ہے، جن کو امریکہ استعمال کر رہا ہے، اور ان کی یہ خواہش ہے کہ ملک افراتفری کا شکار ہو. ہے تو وہ پاکستانی نا. یہ جو پاکستانی دوسروں کے اعلی کار ہیں، یا ان کو کسی نے پمپ کیا ہے اس طریقے سے، ایک خاص منصوبے کے تحت پمپ کیا گیا ہے اور ان کو اس پر آمادہ کیا گیا ہے کہ کوئی بڑا یہ ثواب کا کام ہے. حالانکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے، اور اس کی جو سزا ہے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے. یہ کیسے آپ بھی یہ بات کرتے ہیں کہ یہ غلط کام کر رہے ہیں جو انسانوں